علامہ اقبال فرماتے ہیں غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ یہاں پر علامہ اقبال ہمارے وہ اسلاف جو 1400 سال پہلے جو دین اسلام کی ہستیوں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے وہ ایک تاریخ رقم کر کے گئے، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی رسول اور تابعین سے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور ہمارے تمام اسلاف، سلطان صلاح الدین ایوبی، حضرت طارق بن زیاد، سلطان محمود غزنوی جیسے جتنے بھی شعر پیدا ہوئے تمام کے بارے میں آپ نے فرمایا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے۔ اللہ اکبر، کیا تھے وہ صحرا نشیں؟ اللہ اکبر کہ جب وہ دین اسلام کی بات آئی تو تمام نے گھوڑے سمندروں کے اندر ڈال دیے، جب دین اسلام کی بات آئی تو جناب وہ تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر کود پڑے دین اسلام کا نام لے کر اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے شیروں کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال دیے، یہ ہے ہماری تاریخ۔ فرمایا کہ سما الفقر و فخری کا رہا شان عمارت میں، باب و رنگ و خال و خرچ حاجت روح زیبارا۔ فرمایا کہ جب یہ روم کی سلطنت کو مسلمانوں نے فتح کیا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور مبارک کے اندر، لیکن انداز یہ تھا کہ پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ، پھٹی ہوئی دستاروں کے ساتھ وہاں پر جا کر روم کی جو سلطنت تھی اسے تیس و بالا کر دیا اور وہاں پر دین اسلام کا جھنڈا گاڑ کر یہ بتا دیا کہ اگر تعداد میں ہم کم ہیں تو کیا ہوا، مال میں کم ہیں تو کیا ہوا، جناب جنگی ساز و سامان میں کم ہے تو کیا ہوا، لیکن ہمارا جو ایمان ہے وہ بڑا کامل اور مضبوط ایمان ہے، ہمارا جو جذبہ ہے وہ ہر چیز سے بلند و بالا ہے۔ اور ایک ہی انداز تھا، اللہ اکبر، کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب ایک مارکہ کے اندر رات کو جب یہودیوں نے سوچا، آپس میں مشاورت کی، انہوں نے سوچا کہ مسلمان ایسے بھاگنے والے نہیں ہیں، ہمارے قلعے کا محاصرہ نہیں چھوڑ رہے، تو انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے ایک فیصلہ کن بات پر وہاں پر اکٹھے ہوئے۔ سب نے ایک ہی بات، ایک ان کا جو کمانڈر تھا اس نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ مال ایک ایسی چیز ہے، مال کا ہوس انسان کی عقل پہ چڑھ جائے تو وہ سارے رشتے بھلا دیتا ہے، وہ ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے، ساری محبت ایک سائڈ پر جب مال آ جائے تو محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو انہوں نے کیا کیا کہ قلعے کے باہر جو مسلمانوں کا پڑاؤ تھا، لشکر وہاں پہ رات کے وقت آرام کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، جب یہ کفار نے دیکھا وہاں پر کہ مسلمان باہر بیٹھے ہیں، یہ جانے کا نام نہیں لے رہے، تو انہوں نے کیا کیا، رات کے آخری پہر کے اندر انہوں نے اپنے وہ گھوڑے گدھوں کے اوپر، جناب کھچروں کے اوپر وہ سونے کی بوریاں، ہیرے جواہرات کی بوریاں لاد کر وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ کر دی۔ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ انہوں نے کہا کہ آپس میں کہ یہ جب گھوڑے یہ لے کر مال و دولت، یہ ہیرے جواہرات لے کر جائیں گے وہاں پر، تو یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، تلواریں اٹھا لیں گے مال حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، پھر ایسا ہوگا کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ایک دوسرے کو زخمی کر کے قتل و غارت پہ آ جائیں گے اور مال کو چھین لیں گے، جو بچ جائیں گے وہ ایک دوسرے پر قتل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، کوئی اسی طرح بھاگ جائیں گے، کوئی مال لے کر بھاگ جائیں گے، اسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز پر کہ جب رات کے پہر میں انہوں نے وہ سواریاں لاد کر ہیرے جواہرات کی وہ مسلمانوں کے لشکر کی طرف روانہ کی، تو حضرت سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ، جن کو محبوب علیہ السلام نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، فرمایا کہ یہ اللہ کی تلوار ہیں، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اللہ اکبر، آپ پہرے پر تھے، آپ نے جب دیکھا ان کی طرف تو فرمانے لگے، فرمایا کہ یہ دشمن ہمیں اس انداز سے آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، تو آپ جلال میں آ گئے، آپ کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا، آپ نے اٹھایا اور ان گدھوں کو اتنا پیٹا، مارا اور جناب قلعے کی طرف واپس بھگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ کیسا انداز تھا کہ جب وہ ان کے لدے ہوئے ہیرے جواہرات کی وہ سواریاں، وہ خچر جب واپس گئے
اور جا کر وہ قلعے کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو جب وہ دشمنان اسلام نے جب دیکھا کہ دروازہ کھولا تو آگے اپنے وہ کھچروں کو لدے ہوئے ہیرے جواہرات کے کھچروں کو پایا تو ان کے ہوش و حواس جو تھے وہ باختہ ہو گئے، بڑے پریشان ہو گئے اور کانپنے لگے، لرزہ طاری ہو گیا، ان کے پاؤں سے زمین نکل گئی اور وہ بلبلا اٹھے، اب یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو مال بھیجا تھا، انہوں نے بھگا کر واپس بھیج دیا، اب ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے جو ایسی قوم کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے ان کے بارے میں اللہ اقبال نے فرمایا تھا، فرمایا کہ غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے۔ اللہ اکبر، باب و رنگ و خال و خرچ حاجت روح زیبارا، ہاں یہ ہے کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں سے انہوں نے جناب وہ روم کی دھرتی کو، وہ روم کی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا اور ڈگمگائے نہیں، پھٹے ہوئے کپڑوں سے بھی انہوں نے جناب وہ فقیری کر کے وہ جناب انہوں نے بادشاہت کی، وہ خلافت کا انداز رکھا، وہ دین اسلام کی بنیاد رکھی اور مدینہ کی ریاست کو، مدینہ کی ریاست کا جو علم تھا پوری دنیا پر ممتاز کر دیا۔ یہ تھا انداز صحابہ کرام علیہ رضوان کا، یہ تھا انداز ہمارے اسلاف کا، یہ تھا انداز ہمارے بڑوں کا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کے نوجوانوں سے کہ نوجوان تیری جو وہ سوچ ہے، تیری فکر ہے، وہ کہاں ہے؟ بتا تیرا انداز کدھر ہے، تیرا معیار کہاں ہے؟ ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ طارق بن زیاد جیسے وہ نوجوان وہ جناب اندلس کی دھرتی پر پہنچ جائے اور وہاں پر جا کر دشمن کو زیر کر کے آئے۔ وہ محمد بن قاسم ایک قوم کی بیٹی کی پکار پر جناب وہ ملتان کی دھرتی پر، ہند کی سرزمین پر آ جائیں، ایک بیٹی کی پکار پر آج نہ جانے کتنی فلسطین کے اندر ماؤں بہنوں کی وہ جناب وہ عزت کی پامالی ہو رہی ہے، کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آج جناب والا وہ ہر طرف سے کفر کی جلگار ہے دین اسلام پر، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن کریم کو بار بار نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ لیکن افسوس، سخت افسوس کہ آج کے مسلمان کہاں ہیں؟ ہم اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود مگر بھیڑ اور بکریاں بنے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کے جو تعلیمات ہیں ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، ہم نے قرآن کو سینے سے لگانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو ذلت اور جو رسوائی ہے وہ ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا، فرمایا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ یہ ہمارے لیے آج جو وقت گزر رہا ہے، یہ پرفتن دور اور ہر طرف سے کفر کی یلغار دین اسلام پر جو بار بار حاوی ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، جاگنا ہے۔ آج ضرورت ہے پوری امت مسلمہ کو کھڑے ہونے کے لیے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کچھ آنے والے وقت میں ہمارا نام و نشان ہی مٹ جائے۔ یہ اور بات یاد رکھیں کہ جناب ہم کہتے ہیں، ہمارے جو اسلامی ممالک کے سربراہان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم مذمت کرتے ہیں، ہم جناب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیا ہے کہ وہ مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں اقوام متحدہ میں۔ میں ان کے لیے یہ میرا ان کے لیے یہ واضح پیغام ہے، یہ دو ٹوک پیغام ہے جناب ان بزدل حکمرانوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف مذمت کرتے ہیں۔ مذمت سے کام نہیں چلنے والا، اب مرمت کی ضرورت ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ جہاد کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے، اب نبی علیہ السلام کے وہ مبارک جہاد کا وہ علم بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پر وہ جناب پہرہ داری اور قرآن کے تحفظ کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ میں آج پوری امت مسلمہ کے نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ، ہمارا جو معیار تھا وہ بہت بلند تھا، ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر جناب اغیار بھی دین اسلام کے اندر شامل ہونے کے لیے پے در پے دوڑے آتے تھے۔ وہ امام محمد علیہ رحمہ کا وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے ابھی بھی جھلک رہا ہے کہ جب امام محمد علیہ رحمہ جب آپ ایک بازار سے گزرے، اللہ اکبر، تو آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر جناب درجنوں لوگوں نے دین اسلام کا کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین اسلام کو دین کو سینوں سے لگا دیا۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا انداز،
اللہ اکبر۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم کہاں ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں، ہماری سوچ کدھر ہے، ہمارا معیار کدھر ہے، ہمارا انداز کدھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو قرآن کریم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ رب کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فرمایا نہ غم کھاؤ نہ سستی میں پڑو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ فرمایا غالب تم ہی آؤ گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر مومن بن کے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کے دل کے اندر سچی پکی دین اسلام کی محبت راسخ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غیرت ایمانی سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔